صاحب ایک چیز اور بھی میں یہ تھوڑا سا یہ سبجیکٹ سے میں ہٹ کے بات کروں گا کہ جو پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کرپشن بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزار مسئلے مسائل ہوتے ہیں، عوام کا جذبہ اپنی جگہ پہ جس قسم کا بڑا سانحہ ہو جائے اگر، لیکن جو گورنمنٹ کا ایک رول رہا ہے اوبیسلی ایک بڑے میگنیٹیوڈ کا، ہم اتنے ریسورسفل کنٹری تو ہے نہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا جو پیسہ باہر سے آیا بڑا ضائع ہوا اور یہ سارا ہوا اور اس طریقے سے لوگوں کو ملا نہیں. اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں ابھی بھی مجھے، وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ پہلی قسط مل گئی بعد میں ملے نہیں، ایک وہ گلے شکوے ابھی تک اس کے چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں این جی اوز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی ہونا چاہیے، ایک سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں پہ گورنمنٹ کی ویکنیسز اوبیسلی نظر آتی ہیں، محکموں کی ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، بے شمار مثالیں سامنے آتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ این جی اوز کین ایکچولی پلے دیٹ سارٹ آف اے رول؟ یہ ارتھ کویک ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا. اس سے پہلے فلڈز آتے تھے، اس میں لمیٹڈ جگہ پہ کام ہوتا تھا. اتنا بڑا ارتھ کویک، آئی تھنک دا وے آر کنٹری ہینڈل دس، اس سے بہتر ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا. رائٹ فرام ڈے ون آئی ریمبر جنرل فاروق تھے، ہی واز دا چیئرمین، اینڈ دا وے ہی واز کنڈکٹنگ ہمسیلف and the way his staff were conducting themselves, the way the army was functioning, the way the civil people were functioning. Every man, I saw a person coming from Lahore, uski diggi mein wo juice ke packets the, puri diggi juice ke packet se bhari hui, Lahore se chala hai wo, aur wo Muzaffarabad ki taraf ja raha hai. یہ جذبہ تھا اور ہر آدمی جو ہے اس جذبے میں تھا. یہ جذبہ ایک آئی تھنک اجاگر ہوا ہے. And we know we can do it. Unification کی بھی بات ہم کریں گے جی، کراچی سے لے کر کے کہاں تک آپ دیکھیں. And we can do it. Now I am saying it. میں آج تک ادھر ہوں، 2.5 سال ہو گئے. I'm still working there. I think we can do it. محتاجی نہیں ہے. یہ تو لکیلی اتنا بڑا حادثہ تھا کہ گورنمنٹ نے فیل کیا کہ شاید we can't do it. ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہم لوگ کو. ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے. آج اگر ہمارے پاس حادثہ ہو، I don't think we need external help. We can do it. اب ہم نے جو مینجمنٹ سیکھ لی ہے اس میں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو امپلائی کریں گے. بٹ وی لرنڈ آن دا جاب. آئی لرنڈ آن دا جاب. ایوری بڈی لرنڈ آن دا جاب. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہم نے سیکھی. اینڈ ایز اے ریزلٹ ٹوڈے دوز پیپل ہو ڈونٹ نو، مے بی شاید کوئی کرٹیسزم ہو کسی سیکٹرز میں، کوئی فورمز پہ کرٹیسزم ڈیفینیٹلی ہے، بیکاز پیپل ایکسپیکٹ کہ راتوں رات کچھ چیز بن جائے گی. دا ہول انفراسٹرکچر ہیڈ بین ڈسٹرائڈ. سڑکیں ساری ٹوٹ گئی. ابھی کتنا پرسنٹ کام ہو چکا ہے اس علاقے میں سڑکوں کے لحاظ سے؟ بجلی کی سڑکیں ابھی بن رہی ہیں. اچھا، سڑکیں ابھی ساری بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو تنگ سڑکیں تھیں چوڑی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ از اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی آن دیٹ. نیچرلی دے ہیڈ دا منی. انہوں نے جتنے ایسٹیمیٹ کیا تھا، آئی تھنک دے گاٹ دا منی. ٹھیک. اور گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا، لکیلی کنٹرول کیا ہوا. یہ نہیں کیا کہ اچھا جی ایک سال میں ہم نے ریزلٹ شو کرنی ہے، لیٹس اسپینڈ آل دا منی. وہ پھر کیا تھا، وہ دریا جیل میں چلا جانا. بٹ ٹوڈے دا گورنمنٹ از اسپینڈنگ ویری انٹیلیجنٹلی. آئی تھنک دے ڈوئنگ دا جاب. پھر ہماری اپنی این جی اوز کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنی این جی اوز کو ٹرین کریں، اپنی این جی اوز کے تھرو کام کریں، جسٹ لائک ادر کنٹریز ڈو اٹ. انہوں نے مثلاً کسی نے $500 ملین دیے ایڈ کے، انہوں نے اپنی 2 این جی اوز یہاں پہ بھیج دی، تو اپنی این جی اوز کی کیپیسٹی بڑھائی. ٹھیک. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں، میں تو خیر اپنے طور پہ کام کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ گورنمنٹ سپورٹ اور سم تھنگ. میرے اپنے دوستوں نے، ہم نے سب نے مل کے کام کیا یہ، اینڈ وی آر اسٹل ڈوئنگ اٹ دیٹ وے وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ. بٹ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو اس سائڈ پہ، اس سیکٹر میں، این جی او سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں لوگوں کو ٹرین کرے، لوگوں کی کیپیسٹی بڑھائے. اچھا ابھی دیکھیں آپ لوگ کا تو کام ہے، میں نے اس کا نام بھی سنا، پھر آپ لوگ کا جس لیول کا کام تھا 3-4 سیکٹرز میں آپ نے بڑا کام کیا. ایک تو ہیلتھ کے لحاظ سے دیکھیں ہسپتالوں کے اندر، پھر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اسکولز کی تعمیر، پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ووکیشنل ٹریننگ، اور یہ بے شمار چیزیں جو آپ نے. اور پھر ایک چیز آپ نے اس میں اور بات کی، آپ نے کہا کہ اس کے اندر آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا ایک تو ایگریکلچر کے اوپر اگر آپ روشن ڈالیں کہ ایگریکلچر میں کن ایریاز میں کسانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے یا کیا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، ایگریکلچر اس لیے میں نے رکھا بیکاز آئی وانٹڈ ٹو ورک ان چکوال. تو چکوال جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بنانی تھی فارمرز کی. ٹھیک. آئی سو دا فارمرز اسپینڈنگ دا منی اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گیٹنگ نتھنگ. کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اولڈ ٹیکنیکس ابھی تک وہی یوز کر رہے ہیں.
بارانی علاقہ ہے, بارش ہوگی تو کچھ ہوگا, بالکل ٹھیک. اور بارش بھی ہوگی تو اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا. the water is not utilized, وہ it will flow away. چھوٹے ڈیمز نہیں بنائے, کوئی چھوٹے ڈیمز نہیں بنائے, اور پھر انہوں نے نئی جو ٹیکنیکس ہیں فارمنگ ٹیکنیکس وہ امپلائی نہیں کی. سو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ while I'll be working in health تو چلے گا because that is my motivation. ٹھیک. بیسک موٹیویشن تو ہیلتھ تھی, وومن اینڈ چلڈرن, تو وہ تو چلے گا, ایجوکیشن میں بھی کریں گے انشاءاللہ. بٹ ساتھ ہی میرا خیال تھا کہ ایز وی گرو, ایز دا NGO grows, we'll also go into education.